بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے حصہ مڈل کے ان طالب علموں کے لیے جنہوں نے سالانہ امتحان میں شرکت کی اور پھر ان کی اپنی محنت کی وجہ سے وہ اگلے درجے کے حقدار ٹھہرے، اس سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ لیکن باقاعدہ تقریب سے پہلے میں ان تمام طالب علموں کو جنہوں نے نیو 9th میں باہر کے سکولوں سے تشریف لائے ہیں، جو پہلے اس سکول میں نہیں پڑھتے تھے، 6ٹھی 7ویں 8ویں، جو باہر سے آئے ہیں، ان طالب علموں سے گزارش کرنی ہے کہ آپ نے ان چند دنوں میں ہمارے سکول کو گھوم پھر کر دیکھا، عمارت دیکھی، لیبارٹیز دیکھی، اساتذہ کرام سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ کی سوچ کے عین مطابق یہاں تدریسی فرائض سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنی ہے کہ جیسا کہ آپ ایک پرانی مثال سنتے ہیں کہ ایک ایک ہوتا ہے اور ایک اگر گنے تو پھر 11 بن جاتے ہیں، آپ میں سے ہر وہ طالب علم جو باہر سے آیا ہے یا اس سکول میں پڑھتا رہا ہے، ان پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ کم از کم 2 طالب علم ضرور اس سکول میں داخل کروائیں۔ آپ اپنے محلے میں، علاقے میں اس بات کو، ہمارے اس پیغام کو پھیلائیں کہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے اندر جس قسم کی لیبارٹری سائنس کے معاملے میں، ہماری کمپیوٹر کے سلسلے میں، اور ممکن ہے ابھی آپ میں سے کچھ بچوں نے ہمارے اسکول کی لائبریری نہیں دیکھی ہوگی، جہاں ہفتے میں ایک دن طالب علموں کو اچھی کتابیں پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں، کہانیاں اور دیگر ڈرامے وغیرہ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ وہ طالب علم جن تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، اس آواز کو اپنی زبان سے اپنے علاقے میں پھیلائیں گے اور اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اپنے ان کلاس فیلو کو جو آپ کے ساتھ وہاں پڑھتے رہے، انہیں آپ اس سکول میں داخلے کے لیے دعوت دیں گے۔ یقیناً یہ سکول آپ کو خوش آمدید کہے گا ہر اعتبار سے۔ جہاں تک ممکن ہوتا ہے اس سکول کے اساتذہ کرام جو مستحق طالب علم ہوتے ہیں ان کو وردی بھی لے دیتے ہیں، ان کو کتابیں بھی لے دیتے ہیں، ان کی فیسیں بھی ادا کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی اگر کوئی انتہائی غریب ہے تو اساتذہ کرام اپنی جیب خاص سے ان طالب علموں کا اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے اس مثبت پیغام کو علاقے میں پھیلائیں گے اور یہ ضرور بتائیں گے کہ آپ کے گلی محلے میں جو چھوٹے سکول جہاں حفظان صحت کی بھی کوئی سہولت نہیں ہے، بند کمروں میں آپ وہاں پڑھ کے آئے ہیں، اندھیرے میں پڑھ کے آئے ہیں، اور خصوصاً بہت سے بچے ایسے ہو سکتے ہیں جو استانیوں سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہوں گے، تو ان کے لیے ماحول بڑا عجیب سا ہوگا۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا، اساتذہ کرام کے دل میں آپ لوگوں کے لیے انتہائی شفقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میرے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق دے اور آپ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ شکریہ حبیب۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سجارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وكانوا فيه من الزاهدين
بالله صدق الله العظيم. دیکھیے بیٹا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں یا نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو آپ لفظ سبحان یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ایک میری نہیں پر قربان زمانہ ہے، ایک میری نہیں پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ ترے سہارا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ ترے سہارا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ عزیز طلباء، آج اس وقت حال میں خصوصاً جماعت ہشتم کے طالب علم تشریف فرما ہے، چونکہ پہلے یہ پروگرام مرتب کیا گیا تھا کہ 1 اپریل کو یہ پروگرام ہوگا، لیکن پھر محکمانہ احکامات کے مطابق آج آپ ہشتم کو نتیجے سے مطلع کیا جائے گا اور پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں کو ٹرافی دی جائے گی، لیکن 1 اپریل کو بھی باقاعدہ تقریب ہوگی جس میں ششم، ہفتم اور ہشتم کے باقاعدہ نتیجے کا اعلان بھی ہوگا، اور اسی طرح جس طرح آج ہشتم والوں کو یہ ٹرافیاں دی جائیں گی، اسی طرح ششم میں بھی اور ہفتم میں بھی یہ پروگرام ہم نے ارینج کیا ہے، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ اور رزلٹ کارڈ بھی ہر طالب علم کو دیا جائے گا، اس لیے آپ سبھی نے
پوری انہمام کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کرنی ہے، بلکہ آج اگر کوئی طالب علم نہیں آ سکے تو ان کو آپ نے ضرور کہنا کہ وہ 1 تاریخ کو اسکول میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں پرنسپل صاحب کو دعوت دوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے یہ ٹرافی طالب علموں میں تقسیم کریں، میں حصہ مڈل میں امتحان لینے والی ٹیم کا خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسکول انتظامیہ کی طرف سے کہ دیے گئے شیڈول کے مطابق انہوں نے انتہائی ذمہ داری سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس پوری ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں آفاق صاحب، وہ کنٹرولر امتحانات ہیں، اور ان کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے فرائض سر انجام دیتے ہیں جناب حنیف صاحب، اور حنیف صاحب کے ساتھ باقی جتنے دوست ہیں مڈل حضرات مڈل کے، وہ تمام قابل تعریف ہے کہ انہوں نے بروقت ان امتحان کا انعقاد کیا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے طالب علموں کے لیے، تو صرف پاس اور فیل سننا ایک بڑی بات ہوتی ہے، اساتذہ جس امتحان سے گزرتے ہیں اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پیپر کو عین وقت کے مطابق پرنٹ کرنا، پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، تقسیم کرنا، بچوں تک پہنچانا، پھر بیٹھ کے امتحان دینا۔ آپ امتحان دے کر باہر اسٹیڈیم میں کھیلنے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کے اساتذہ ارک ریزی سے ان پیپروں کی مارکنگ کرتے ہیں، پھر جا کے کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چونکہ ہمارے اساتذہ کے مقدر میں نصیب میں اللہ تعالیٰ نے سعادت بھی کیا، تو یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اب میں جناب اجمل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جماعت ہشتم جنا میں اول آنے والے طالب علم چودھری محمد عثمان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اسٹیج پر اور اپنا انعام حاصل جماعت ہشتم جنا میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے محمد عبداللہ باسط بھٹی۔ اس کی بنائے عبداللہ باسط بھٹی۔ تیسرے نمبر پہ آنے والے طالب علم عبدالرافع اب جماعت ہشتم اقبال میں بھی اسی طرح پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن ہے۔ پہلی پوزیشن پر آنے والے طالب علم کے نام پکارنے سے پہلے میں ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک ذات ہے شیخ، اصل لفظ ہے شیخ، یاد رکھنا میری بات۔ آپ جب بھی گرامر اٹھائیں گے شیخ کا مطلب ہے بزرگ، عزت والا، لیکن ہم معاشرے میں عام طور پہ اسے لفظ شیخ پڑھتے ہیں جو معنی غلط ہے۔ میں وہ معنی یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، تو میں یہ تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آپ جب بھی اس ذات کے کسی بھی شخص کو مخاطب کریں تو پھر لفظ شیخ ادا کریں، شیخ نہیں۔ تو تشریف لائیں گے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم شیخ محمد مستقیم۔
पोजीशन पर आए हैं मोहम्मद मोहसिन खान। नंबर पर आने वाले तालिब इल्म का नाम है मोहम्मद हसन। तशरीफ लाए मोहम्मद हसन। कोई एक क्लास का मोहतरम असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो बेटा जहाँ पे असातिज़ा बैठे होते हैं वो एक अदब की जगह होती है। एक वक्त था कि हम दुनिया में अरूज पर हैं, हमारा दुनिया में नाम होता था। मैं चूँकि तमाम दोस्त भी जानते हैं, आजकल एक ड्रामा चल रहा है, आपको पता होगा, अर्तगल गाजी और फिर उस्मान गाजी। उसमें मैं एक वाक़या देख रहा था कि एक इंजीनियर जो कि अंग्रेज़ था, उसने अपने मुल्क से मुतालबा किया कि मुझे अगर आप 4,000 रुपये माहवार तनख्वाह दे दें तो मैं आपको तोपें बना कर दूंगा। उस अंग्रेज़ मुल्क के पास 4,000 रुपये माहवार देने के लिए नहीं थे, तो हमारी सल्तनत उस्मानिया ने उस बंदे को 1,20,000 तनख्वाह पे रखा। हमारी निशात सानिया ये है, कुछ अपनों की खामियों की वजह से, कुछ गैरों की साजिशों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम नाकाम होते गए। बात चली थी अदब की, तो एक वक्त ऐसा था कि जहां असातिज़ा किराम मौजूद होते थे, वहां पे बच्चे या शागिर्द वो जूते नहीं नीचे घसीटते थे, बड़ा अदब से जूते भी आराम आराम से रखते थे कि यहाँ उस्ताद की तौहीन ना हो, आवाज़ पैदा ना हो। और आज जब इस तरह की महफिल होती है तो तालियां तो चले हम खुद भी कहते हैं, लेकिन ये सीटियां और ये हुल्लड़बाजी और ये आगे से आवाज़ें निकालना, ये बेटा तालीमी इदारों का माहौल नहीं होता, ये सिनेमा का माहौल होता है। तो आइंदा मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा अमल ना दोहराएं कि जिससे हमारे असातिज़ा किराम की मौजूदगी में बेशक वो खामोश रहेंगे, लेकिन आपके लिए ये अच्छी तरबियत नहीं है। तो आइंदा कभी भी आप एहतराम से रूगर्दानी नहीं करेंगे। अब मैं आता हूं अपने इस असल मकसद की तरफ। ये मेरे बच्चे 9 के बच्चे बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं न्यू कमर से, जो बाहर के स्कूलों से आए हुए हैं, मैं उनसे माजरत करना चाहता हूँ। ये इन दिनों थोड़ी सी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस रही, उसकी वजह असातिज़ा नहीं थे बेटा, हमारी मजबूरियाँ होती हैं। गवर्नमेंट जो हमें कहती है हमें करना पड़ता है। हमने आज से तकरीबन 1 महीना पहले क्लास शुरू की, आगे से गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि आपने इनके इम्तिहान लेने हैं। अब हर सूरत इम्तिहान लेने थे, जिस वजह से थोड़ा सा आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हुए। अब चूंकि इम्तिहान ख़त्म हो चुका है, इंशाअल्लाह, चूंकि कल आप जानते हैं छुट्टी है, यकम को स्कूल आप आएंगे। एक तो आप सब वर्दी के साथ आएंगे, यूनिफॉर्म के साथ आएंगे, और उस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा दोबारा, और फिर बाकायदा आपकी क्लासें होंगी। और इंशाअल्लाह हमारे तमाम असातिज़ा किराम
محنت سے پڑھائیں گے۔ اب رہی بات یہ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کچھ بچے آئے ہوئے ہیں، تھوڑا سا میں پرائیویٹ اداروں کا فرق گنوانا چاہتا ہوں بیٹا۔ اب ہمارے پاس اس وقت لودھرا میں بھی اور پورے پاکستان میں 3 طرح کے ادارے چل رہے ہیں۔ ایک پیورلی گورنمنٹ ہے، جو یہ ادارہ ہے اس طرح کے سرکاری سکول۔ دوسرے ادارے پیف کی انتظامیہ چلا رہی ہے، اور تیسرے پیورلی پرائیویٹ ہے۔ تو میں پہلے پرائیویٹ کی بات کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پرائیویٹ اداروں کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں اور اساتذہ کرام کو مناسب تنخواہیں نہیں دیتے، جس وجہ سے بے شک وہ آپ کو پڑھاتے تو ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا جتنا الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام سے ہیں، تو وہ پھر آپ کو رٹا لگواتے ہیں۔ نمبر تو آپ کے شاید آ جائیں، لیکن آگے جا کر بڑی کلاسوں میں اکثر بچے ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ رٹا ہوتا ہے، سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ آتی ہے کہ یا تو وہ جو ٹیچر ہیں جو زیادہ تعلیم والا ہوگا وہ تنخواہ زیادہ مانگے گا، زیادہ تنخواہ وہ دیتے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کسی بھی ادارے کے ٹیچر کی تنخواہ لاکھ سے کم نہیں ہے، ورنہ تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک تنخواہ ہے۔ وہاں پہ وہ دے رہے ہوتے ہیں 10,000 15,000 20,000۔ آج کل کے دور میں 10,000 15,000 20,000 میں گزارا نہیں ہوتا، لہذا وہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کہیں سے مل جائے تو میں وہاں چلا جاؤں۔ وہ آپ کو آپ گزر کے آئے ہیں، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے پڑھائے گا، اسے کسی اچھی جگہ پہ جاب آفر ہو جائے گی، وہاں چلا جائے گا، آپ کے لیے نیا ٹیچر آ جائے گا، جس وجہ سے آپ کا نقصان ہوگا۔ دوسرے آ جاتے ہیں ہمارے پیف کے سکول، کیونکہ تھوڑا بہت میرا پیف سے تعلق ہے، تو تقریباً گورنمنٹ اگر پوری کلاس ہو تو پھر دیتی ہے 17 سے 18,000 روپے ایک کلاس میں۔ اس 17 سے 18,000 میں سارے اخراجات ہیں، بجلی کے بل بھی ہیں، مکان کے کرائے بھی ہیں، باقی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، تو پھر باقی جو بچتے ہیں اس میں اس ادارے نے بھی بچانا ہوتا ہے، تو 6,000 7,000 8,000 تنخواہ۔ آپ جانتے ہیں بیٹا، جب ایک ٹیچر کو 6,000 7,000 8,000 تنخواہ دی جائے گی تو اس نے ڈیلی پر بھی اسی طریقے سے کرنا۔ ایک پڑھا لکھا بندہ، ایک قابل بندہ کبھی بھی 6,000 7,000 8,000 میں جاب نہیں کرے گا، اتنا تو کرایہ آنے جانے میں لگ جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے بیٹا کہ وہ آپ کو پڑھاتے رہتے ہیں، بس وہ کیا پڑھاتے ہیں وہ آپ سب گزر کے آئے ہیں۔ تیسرے ہیں ہمارے سرکاری اسکول۔ ابھی ایک والد صاحب آئے ہوئے تھے بچے کو داخل کرانے کے لیے، لیکن وہ ہمارے پاس نہیں کسی اور ادارے میں داخل کرانے کے لیے آئے تھے، تو مجھے کہنے لگے جی فلاں ہمارے پاس گیا، فلاں ہمارے پاس گیا، فلاں ہمارے پاس گیا۔ میں ان کو لے گیا ہمارے جو پینافلیکسز لگے ہوئے ہیں، اندر رزلٹ لگے ہوئے ہیں، اس کو میں نے کہا بھی ہمارے رزلٹ دیکھیں۔ اس نے اسی وقت بچے کو کہا یار لوگ تو کہتے ہیں یہاں پڑھائی نہیں ہے، پڑھائی ہے، پبلسٹی نہیں ہے، مشہوری نہیں ہے۔ میں نے ایسے ایسے ادارے، بڑے بڑے اداروں کے نام دیکھے ہیں کہ رزلٹ آیا، پوزیشن کسی کی تھی سر، اور کوکڑا میں بیٹھا لگے ہوئے میں نے دیکھے بورڈ میں پہلی پوزیشن۔ تو اسی طریقے سے 8ویں میں ضلع میں پہلی پوزیشن، کس نے پوچھنا ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم سارے اسی طرح بھاگ پڑتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام یہ جتنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے ماسٹرز نہ کیا ہوا، جنہوں نے کم از کم ایم اے ایم ایس سی
اور اس سے اوپر MPhil بھی ہے, PhD بھی ہے. تو یقیناً ان کا ویژن, ان کی سوچ, وہ جو کچھ آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک ایک بات سمجھا رہے ہوتے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کتاب میں تو پڑھاتے ہیں, لیکن کتاب کے علاوہ وہ آپ کو کتنا علم دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بات لمبی ہو جائے گی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. اسی سکول میں آپ تو پڑھ رہے ہیں, اپنے جو آپ مختلف سکولوں سے آئے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کو قائل کریں, ان کو بتائیں. اور ویسے بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی خامی نظر بھی آ جائے نا تو کبھی آپ گھر کا گلہ نہیں کرتے, گھر کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے آپ ان کو بتائیں گے, آپ ہمارے سفیر ہیں, آپ انہیں اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے کہ ہائی اسکول دودرا میں یہ سہولیات موجود ہیں. تو یقیناً جیسا کہ سر نے کہا کہ آپ 2 بچے لائیں گے تو جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں میں یہ دیکھوں گا کہ آپ کے جتنے بھی کلاس فیلوز ہیں جس بھی اسکول سے آپ آئے ہیں آپ سب کو لے کے, اور آپ اپنا جہاں پہ داخلہ ہو رہا ہے وہاں اپنا نام لکھوائیں کہ سر یہ دکھائیں, یہ دیکھیں جی, یہ میں بچے لے کے آئے ہوں. ہم اس بچے کو پہلی 3 پوزیشن جو سب سے زیادہ بچے لائے گئے ان کو ہم ٹرافیاں دیں گے انشاءاللہ. آخر میں الحمدللہ میرے اساتذہ کرام قابل فخر ہیں. جو کام ان کے ذمہ ہوتا ہے یہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے باطری کے احسن انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور چونکہ یہ مڈل کا امتحان تھا اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی گئی. بعض وقت حالانکہ ہم نے سر آفاق صاحب کو کہا کہ آپ نے رزلٹ یکم کو دینا ہے تو یقیناً وہ اس حساب سے تیاری کر رہے تھے. میں نے 1 دن پہلے کہا, میں نے کہا سر نہیں اب تو 29 کو, کل میں نے کہا سر کو کہ اب تو ہم نے 29 کو دینا ہے, تو سر نے 1 دن میں تیاری کر لی اور الحمدللہ آج ہم 29 کو رزلٹ دے رہے ہیں. یہ جو ہم پرسوں دینا چاہتے ہیں اس میں ہمارے رزلٹ میں کوئی کمی نہیں ہے. اصل میں جب ہم نے اناؤنس کیا اس وقت ہم بچوں کو پہلے یہ بتا دیا کہ یکم کو ہوگا اور پھر چھٹیاں ہو گئی ہوں. آج ہماری 6 اور 7ویں نہ موجود ہونے کی وجہ سے ہم یکم کو, ورنہ ہمارا رزلٹ تیار ہوا پڑا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو یکم کو اناؤنس کریں گے. تمام دوست احباب کا شکریہ, تمام بچوں کا شکریہ. ابھی آپ بندوں نصائح سن رہے تھے, 2 باتیں میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ اجمل صاحب نے کہا کہ ان کی دکان پبلسٹی پہ چل رہی ہے, مشہوری جسے آپ کہتے ہیں. ایک سادہ سا سوال میں آپ سے کرتا ہوں. آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن پر آپ صوفی والوں کا, سلطان والوں کا, شہباز والوں کا اعلان سنتے ہیں. اصلی گھی کی کبھی آپ نے اشتہار دیکھا ٹیلی ویژن پہ؟ نہیں دیکھا. کون سے کا دیکھتے ہیں؟ ڈالڈا کا, یہ جو عام کمپنی ہے. یہ اسکول اصلی گھی ہے. گورنمنٹ کے ادارے جو ہے اصلی گھی کی خوشبو دور تک چلی آتی ہے. اس لیے ہمیں اس طرح اشتہار بازی کی ضرورت پیش نہیں آتی جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں. جھوٹ کا سچ, سچ کا جھوٹ. بہرحال میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا. میں ایک دوسری مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہاں جتنے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں یہ سارے ہی گورنمنٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں. اس اسکول کے اندر ہمیں فخر ہے کہ میں نے 6 سے 10ویں تک پڑھا. آفاق صاحب, میں گزارش کروں گا کہ وہ حضرات جو اسکول میں پڑھے ہیں وہ آپ کے سامنے ذرا کھڑے ہو جائیں. میں انہیں زحمت دے رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آفاق صاحب, حنیف صاحب, نور صاحب, عبدالرؤف آسی صاحب, مرزا رشید صاحب اسی اسکول میں پڑھ کے گئے ہیں, یہ بیٹھے ہیں. تو ہم سب کو فخر ہے کہ ہم نے یہاں ہی تعلیم حاصل کی 6 سے 10ویں تک, اور اب الحمدللہ ہم نے یہاں 6 سے 12ویں جماعت تک طالب علموں کو پڑھانے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری چند باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. پرسوں کے پروگرام تک
اب آپ کو پرنسپل صاحب کی طرف سے اجازت ہے کہ جلسے کا اختتام کیا جائے۔ ہاں، وہ جو طالب علموں کا بھی ملا ہے جیسے میں نے پہلے اناؤنس کیا تھا، وہ پرسوں آپ کو باقاعدہ دیا جائے گا، وہ مہربانی کر کے جمع کرا دیں۔ یہ آپ ہی کا ہے، جب آپ کا نام لکھا ہوا اس پہ تو آپ ہی کو ملے گی، یہ نہیں گھبرانا کہ کبھی یہ سوموار کو آپ نے وردی پہن کے آنا ہے سب نے، اور بیٹا وردی پہن کے آنا سوموار، ٹھیک ہے؟ اب اچھا، اب دعا کے لیے جناب بلال قریشی صاحب تشریف لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پڑھنے ہمیں پڑھانے کی توفیق دے اور اور پاکستان کو ترقی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جو ہے دنیا میں انسان کو علم کی وجہ سے بھیجا ہے، اے اللہ وہ علم اپنا پیر ہوتا جا رہا ہے، اے اللہ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ہمیں اساتذہ کی ادب احترام ان کی عزت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اساتذہ کا احترام ان کا ادب اور ان کی عزت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے تمام مشکلات حل فرما دے، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ رحمت والا مولا فرما دے، وَمَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم أن محمدا ما هو صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين